1965 کی جنگ سے ہو رہی ہے. آپریشن جبرالٹر لانچ ہو چکا ہے کشمیر میں جو ہم نے کیا. میں کوئکلی گو, میں نے آپ کی کتاب سے یہ پڑھا ہے کہ 6 ستمبر کی صبح کو ہندوستان نے 3 پرونگڈ اٹیک کیا. سیالکوٹ پہ کیا, لاہور پہ کیا اور قصور پہ کیا. پہلے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ لاہور پہ وہ اٹیک روکنے کے لیے کتنی فوج تھی؟ خراج تحسین ان شہیدوں کو اور ان غازیوں کو جنہوں نے لڑے, اپنی حب الوطنی سے اور شجاعت سے اور اپنے خون سے اس ملک کو بچایا. ٹھیک ہے, جیت نہیں ہوئی, ملک بچا لیا, ملک کو بچا لیا. ٹھیک ہے, آرمی, ایئر فورس, نیوی نے ملک کو بچایا. اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کو کمیموریٹ کرنا چاہیے, کمیموریٹ کرنا چاہیے تاکہ اس سے کچھ سبق سیکھا جائے. ہم نے آج تک سبق نہیں سیکھا. اس قوم کے لیڈروں نے قوم کے سمجھے ناطے سے کچھ سبق نہیں سیکھا. وہی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں. قوم ڈرتی جا رہی ہے, نیچے نیچے جا رہی ہے. اسی طرح اس کا سبق کوئی نہیں سیکھا گیا. میں کہتا ہوں کہ جو 65 کی جو 6 ستمبر ہے اس کو ضرور منایا جائے, لیکن لہو کے اور غازیوں کے نام سے, اور تاکہ وہ جو جنگیں ان میں جو غلطیاں تھیں, جو میں مانی تھی, جو کہ بزدلیاں تھیں, ہماری لیڈرشپ کی بزدلیاں جو تھیں وہ سامنے آنی چاہیے, تاکہ ان کا جو اصلی عکس ہے وہ قوم دیکھے. یہاں پر تو ہیروئزم ایک سنڈروم ہے, یہاں تو آپ ہر ایک کو ہیرو بناتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت 3 پرونگڈ اٹیک اور لاہور کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کون سی بلوچ, 100 بلوچ کے کون سے؟ وہ اس میں شفقت بلوچ بھی راوی کے جو کیا کہتے ہیں BRB کنال کے ڈیفینڈ کر رہے تھے, اس کا دفاع ان کے ہاتھ میں تھا. اور اس کے علاوہ لیفٹننٹ کرنل تجمل حسین, یہ 3rd بلوچ کے کمانڈر تھے. اور ان دونوں کے پاس, ایک کے پاس 100 سپاہی تھے اور دوسرے کے پاس 100 تھے. بڑی مشکل سے وہ صبح 6 یا 7 بجے مشکل سے وہ وہاں پہنچے ہیں اپنی جگہ پہ. اور اس کے بعد انہوں نے, اور ان کی جو تیسری ایک اور کمپنی ہے وہ آخری جوان تک اس نے اپنا خون بہایا وہاں پہ, کیونکہ 2 ڈویژن آ رہی تھیں. تو 2 ڈویژن کو 200 آدمی. لیکن کیوں تھے 200 آدمی؟ یہ سوال یہ پیدا تھا, کیوں تھے؟ آپ کو 6 ستمبر کی صبح کو کیا حکم ملا؟ آپ نے کس طرف جانا تھا صبح؟ آپ تھے اسکواڈن, آپ کی پشاور تھی, ٹھیک ہے, آپ کو کیا حکم ملا؟ میں پوچھوں گا آپ کی بات, مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے منع کیا کہ میرے بارے میں نہ پوچھنا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی کہ لوگوں نے کیا کیا. سر بتائیے جی, آپ تھے. میں پہلے سرفراز رفیقی کی بات اچھا چلو سرفراز رفیقی کی بات کر لیں. میرے دوست تھے, بہت بہادر, بہت بہترین پائلٹ تھے. تو جنگ جو تھی یہ بڑی ضروری چیز, اہم چیز ہے. آپ کے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب زمین پہ جنگ ہو رہی تھی اور جنرل اختر ملک ایک بہت بہادر جنرل تھا, اور اس کی 12 ڈویژن نے یعنی ایک ایسا مارکا مارا جو کہ دنیا کی زمینی جنگ کے جو ہے مثالیں ہیں ان میں بہت بڑی مثال ہے. لیکن بدقسمتی سے اس بہادر شخص کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, جبکہ ہندوستانی جرنیلوں نے کہا کہ اخنور جو کشمیر کی جو گردن ہے, جو صرف کشمیر کی ایک راستہ ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا, بلکہ ان کی آرٹلری ریجمنٹ جو تھی ہندوستانیوں کی وہ بندوقیں چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. رائٹ پلم, آپ نے کتاب رائٹ پلم, اور وہ جنرل جوگندر سنگھ کہتے ہیں اور جنرل خوشوت سنگھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا ہماری مدد پہ آیا, یعنی خدا ان کی طرف چلے گئے تھے. اور یہاں یہ تھا کہ ایوب خان اور موسیٰ نے بیٹھ کے ان کو ہٹا دیا اور یحییٰ کو کہا کہ اخنور نہیں لینا. قوم کو نہیں پتا تھا, اس کو کہا کہ جا کے جوڑیاں پہ حملہ کرو. تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں جا کے وہ سر مارتے رہے اور لوگ پھر جوڑیاں فتح ہو گیا تو لوگوں نے کہا واہ واہ واہ. لیکن اصلی تو اخنور تھا. اخنور کے بعد جموں تھا. وہ ہندوستانی جنرل کہتے ہیں کہ ہم تو چھوڑ چکے تھے, we had written it off. تو اس وقت نور خان صاحب ایک بڑی عجب کشمکش میں تھے. ایک تو انہوں نے ابھی ایئر فورس ٹیک اوور کی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اس ایئر فورس نے کام کر کے دکھانا ہے, اس نے اپنا جو اس کی ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے بلکہ اس سے زیادہ کر کے دکھانا ہے. اور خود بڑے بہادر انسان تھے. تو ان کی اس کشمکش میں یہ ہوا کہ وہ جہاز میں بیٹھے, ایک آرمی کے جہاز میں, اور وہ وہاں فرنٹ پہ پہنچ گئے. جنرل رانا کو کہا کہ بھئی دیکھو میں ابھی جو گزر رہا ہوں وہاں سے, تو وہ جو توی ریور ہے اس کے
اس دانے پہ ساری آپ کی فوجیں باہر کھڑی ہیں، اگر ہندوستان کی ایئر فورس آ گئی تو ان کا کلا کما کر تباہ کر دے گی آپ کو۔ بہرحال اس وقت ایئر مارشل نور خان جو تھے وہ وہاں سے جہاز میں اٹھ کے، بلکہ ہیلی کاپٹر تھا، بلکہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کافی بہادر پائلٹ تھا، آپ سنیں کہ وہ خود کمانڈر چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہنے ذرا فرنٹ کے نزدیک جا رہا اور نیڑے جا، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ خیر وہاں دیکھ کے انہوں نے کیا کیا کہ جنرل رانا کی کور ہیڈ کوارٹر سے انہوں نے فون کیا کمانڈ آپریشن سینٹر ایئر فورس کے، اور ان کو کہا کہ ایئر فورس کو ریڈ الرٹ پہ، فیز 3 ریڈ الرٹ، یعنی جنگ جو ہے 15 منٹ میں بھی شروع ہو سکتی ہے اور آپ تیار ہوں اپنے آپریشنل پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا۔ ناصر، میرے مہمان